سنی امام دیکھنا چاہیے. بدعقیدہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس لیے کہ اس کے بعد ایمان ہی نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں نا جی چاروں امام برحق ہیں. سنا نا آپ نے اکثر یہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں جی چاروں امام برحق ہیں. چاروں ہم کہتے ہیں ایک پانچویں بھی ہیں امام جعفر جو امام حنیفہ کے بھی استاد ہیں. کہتے ہیں ہاں جی وہ بھی مارے ہی ہیں پانچوں حق پہ ہیں. تو ان پانچ میں سے چار تو رفع الیدین کرتے ہیں, ایک کی طرف یہ منسوب ہے کہ وہ نہیں کرتے. تو آپ کو چاہیے پھر آپ چار نمازیں رفع الیدین سے پڑھیں, ایک بغیر رفع الیدین کے. ایک ہوتی نا اگر تو یہ گزارا کر لیتے فجر کی پڑھا دیتے رفع الیدین کے ساتھ, باقی چار جو پبلک نے پڑھنی تھی وہ بغیر رفع الیدین کے رکھتے. اب یہ چار کون سی پڑھائیں, وہ تو ساری پڑھنی ہوتی پبلک نے. تو پریکٹیکلی آئے نا سامنے, بیسیکلی یہ ایک امام کو مان کے باقی چاروں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں, سارے اماموں کو نہیں مان رہے ہوتے. اور یہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں یہ بہت بڑا دعویٰ ہے, اور یہ پریکٹیکلی انہوں نے 300 سال تک خانہ کعبے میں چار مصلے رکھے ہیں, مصلی حنفی, مصلی مالکی, مصلی حنبلی اور مصلی شافعی. اگر یہ چاروں امام حق پہ تھے اور ان کے ناموں پہ آپ نے یہ بدعت جاری کی کہ خانہ کعبے کی جمعیت کو توڑ کے آپ نے چار مصلے وہاں پہ ڈالے, تو چاروں کو اگر آپ حق پہ سمجھتے تھے تو کسی ایک کے پیچھے پڑھ لیتے نا, نہ حق ہی سمجھتے تھے نا. فروئی اختلاف ہے نہیں مارے, سارے ایک ہی ہیں. چنگے ایک کہ چار مصلے ڈالے ہوئے تھے. 300 سال تک سلطنت عثمانیہ میں یہ بدعت جاری رہی. 1925 میں 1925 میں سعودی حکومت نے آ کے یہ مصلے اٹھوائے ہیں, اور وہ جو بلڈنگ تھی وہ 1955 میں توڑی ہے انہوں نے. 55 تک وہ بلڈنگ میں نہیں توڑ سکے, اس لیے الحمدللہ وہ کلرڈ اس کی تصویریں بھی اویلیبل ہیں, اور وہ پہلے کہیں گھومی ہوئی تھی, میں نے تو اب اتنی اہم کر دی ہے کہ آپ بچے کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اس میں بھی ہم وہ کلرڈ تصویر ڈال دیں گے. بہرحال میں حمزہ بریلوی صاحب کے جو خلیفہ ہیں نا مفتی امجد علی, جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے فقہ حنفی کی کتاب, یہ دکھائیں جی. 1995 میں یہ انڈیا سے چھپ کے آئی تھی, فرید بک سٹال دہلی سے. ٹھیک ہے جی, یہ بہار شریعت, یہ مجھے مجبوراً دکھانی پڑ رہی ہے کیونکہ آج والی بہار شریعت میں انہوں نے تھوڑی ڈنڈی مار دی ہے. یہ اندر سے بھی دکھا دیں ان کو پتہ چلے. اس میں میرے زمانے جعلیت کا نام بھی لکھا ہوا ہے اوپر. ٹھیک ہو گیا جی, وہ بھی آ جائے گا. یہ 1995 میں جب میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت یہ کتاب میں نے خریدی تھی, اور میں نے اس وقت فقہ حنفی پڑھ لی تھی ساری, داڑھی مونچھ نکلنے سے پہلے. اس کو پڑھ لے, اس کی دونوں جلدیں. یہ پہلی جلد ہے, اس میں حج والا جو چیپٹر ہے نا جی, بہار شریعت کا ششم حصہ یعنی چھٹا, اس میں انہوں نے باقاعدہ خانہ کعبے کا نقشہ ڈالا ہوا ہے کہ چار مسئلے ہیں, دھیان نال بھائی اپنے امام نے پیچھے ہی پڑھنا ہے. اہم دکھاؤ جی انہوں. اس کی کلرڈ کاپی بھی میں نے نکال لی ہے, وہ انشاءاللہ ہم اٹیچ کر دیں گے. پہلے تو بہار شریعت سے دکھائیں جی ان کو, میں اور قریب ہو جاتا ہوں تاکہ اس کو تسلی سے یہ گولدارہ کور کرنا ہے جناب. یہ آپ کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاری ہے. اس کو اس طرح کلوز کریں کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ چاروں اماموں کو تو حق کہتے تھے, لیکن چاروں اماموں کے نام پر ان اماموں کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح. قصور عیسائیت کا ہے. اسی طریقے سے ان لوگوں کا پیچھے قصور ہے جنہوں نے اماموں کے ناموں پہ یہ کیا ہے, اور انہوں نے چار مسئلے کھڑے کیے تھے. یہ میں نے بہار شریعت سے آپ کو دکھا دیا الحمدللہ. اور اب کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان چیزوں سے انکار کر سکے. خوارج آج بھی موجود ہیں, جو آج بھی خوارج کی نشانی ہوگی کہ مسلمانوں کی تکفیر کریں گے. جو بھی آپ کو یہ کہتا نظر آئے نا کہ فلاں کافر ہے, اور وہ کلمہ گو ہو, اہل قبلہ ہو, ختم نبوت کو ماننے والا ہو, اس کے باوجود اسے کافر کہہ رہا ہو, تو آپ سمجھ لیں خارجی ہے. جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے پاکستان میں دو بہت بڑے مکاتب فکر ہیں. بڑے میں کہہ رہا ہوں مشہور ہونے کی وجہ سے, تعداد تو ان کی بڑی تھوڑی کم ہے. نمبر 1 یہ جماعت المسلمین والے, اور نمبر 2 یہ کیپٹن عثمانی پارٹی برزخی گروپ, جو سب کو کافر اور مشرک ڈکلیئر کرتے ہیں. تو یہ آج بھی خوارج موجود ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ خوارج موجود نہیں ہے, لیکن جو ہے ان کو کہیں نا. اب بریلوی کا دیوبندی کو کہنا, دیوبندی کا اہل حدیث کو اہل حدیث کا, ان کو شیعہ کا ان کو, ان کا شیعہ کو, یہ تو غلط بات ہے. تو یہ میرے بھائیوں تصویر کا ایک رخ تھا. اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں جو یہ لوگ چھپاتے ہیں, کہ ایک طرف تو یہ صحابہ کی تکفیر کر رہے ہیں اور صحابہ سامنے موجود ہیں. مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا. لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے. آج کہتے ہیں جی فلاں صحابہ کو کافر کہتے ہیں, ان کو قتل کر دو. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو مولا علی علیہ السلام کو منہ پر کافر کہتے تھے, ان کو تو مولا علی نے کافر نہیں کہا, اور کہا ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے. ان کے جنازے پڑھائے, ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا.
اور قتال بھی آخری ریزورٹ کے طور پر کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، ورنہ مولا علی نے کہہ دیا تھا کہ تم میری سلطنت میں رہو، جس طرح باقی مسلمانوں کو بیت المال سے حصہ ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا۔ لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے تلوار اٹھائی، اور اس کی بشارتیں اس میں موجود ہیں ریسرچ پیپر کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن حکیم کو منوانے کے لیے جس طرح مجھے کافروں کے خلاف قتال کرنا پڑا ہے، میرے صحابہ میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جسے مسلمانوں کے خلاف قتال کرنا پڑے گا قرآن کو منوانے کے لیے۔ ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں اس وقت سیدنا علی گانٹ رہے تھے۔ صحابہ دوڑے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف اور کہا کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی پریڈکشن فرمائی ہے۔ تو مولا علی مسکرا پڑے، جسے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ کو پتا تھا یہ کہ میں نے آن دا بہاف آف پروفٹ ان لوگوں کے خلاف قتال کرنا ہے۔ اور یہ حدیث الحمدللہ صحیح سند کے ساتھ مسند امام احمد میں جلد 3 صفحہ 82 پر 11790 ہے، اور اسی طریقے سے سنن نسائی الکبریٰ میں 8457 نمبر ہے، صحیح سند کے ساتھ الحمدللہ یہ حدیث موجود ہے۔ یہ کربلا والے میرے ریسرچ پیپر میں نے ڈالی ہوئی ہے۔ تو یہ دوسرا میں آپ کو کنٹراسٹ بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اسی ریسرچ پیپر میں نے وہ روایت ڈالی ہے 24 نمبر پر کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 37942 نمبر اثر ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے خود پوچھا گیا کہ بتائیے کہ یہ خوارج جو ہیں کیا یہ مشرک ہیں جو آپ کو مشرک اور کافر کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ مشرک نہیں ہے، یہ شرک سے ہی تو بھاگے ہیں، یہ اس لیے مجھ سے دور ہوئے کہ انہیں یہ گمان ہوا کہ میں غلط ہوں، میں شرک میں مبتلا ہو چکا ہوں، انہوں نے اپنے گمان میں یہ سمجھا یہ شرک سے بھاگنے کے لیے انہوں نے کیا، مشرک نہیں ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا منافق ہے؟ تو سیدنا علی نے کہا یہ تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن تو کہتا ہے منافق تو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ منافق بھی نہیں ہے۔ اندازہ کریں آپ، یہ آپ دیکھیں پازیٹو، جس کو کہتے ہیں نا پازیٹو اپروچ، حسن ظن، کہا ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ یہ آج بھی جب کسی کے ساتھ اختلاف ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیا کریں کہ ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے، بجائے کہ آپ کفر و شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیں۔ یہ سیدنا علی آپ دیکھیں کیا پازیٹو ان کی اپروچ تھی۔ تو یہ نہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی خوارج کے بارے میں، خوارج وہ کہتے ہیں اور وہ قتل کرو، یہ نہیں بتاتے خوارج کے بارے میں سیدنا علی کا ایٹیچیوڈ کیا تھا۔ اچھا، اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول پیش کرتے ہیں صحیح بخاری 6930 نمبر حدیث کی ہیڈنگ سے کہ ابن عمر کہتے تھے جی خوارج بدترین مخلوق ہے کہ یہ کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی موجود ہے۔ وہ انڈیا میں ایک وہ جھوٹا انسان آج کل انہوں نے اٹھایا بریلویوں نے، فاروق رضوی، وہ روایتیں عجیب و غریب کٹھی کر کر کے تو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ فاروق رضوی کو بھی میں یہ علمی طور پر جواب دے رہا ہوں، اینٹی وینم، کہ میرے بھائی اس کو بھی پڑھ، یہ بھی چیزیں موجود ہیں کہ ابن عمر کا اگر وہ قول ہے نا خوارج کے بارے میں تو یہ بھی موجود ہے، جو میں نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 24 نمبر پہ ڈالا ہے، اور سنن کبریٰ البیہقی میں، سنن کبریٰ البیہقی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5088 نمبر ہے کہ ابن عمر خوارج کو سلام بھی کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ اس وقت مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے۔ اور ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی، ہم ان اذانوں کا جواب بھی دیں گے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے، ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے، لیکن جب ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ ابن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے، تو ابن عمر تو خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے۔ کیا یہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ، خصوصاً یہ فاروق رضوی جو پارٹی ہے، یہ تو لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوتا ہے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، جو ابن عمر خوارج کے تو یہ تو خارجی ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ ابن عمر تو خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، آپ ابن عمر کو نہیں مانو گے؟ اگر تم خوارج ہی سمجھتے ہو اہل حدیث کو تو نمازیں تو ان کے پیچھے پڑھو، ان کے سلام کا جواب تو دو۔ اور پھر جعلی روایتیں بیان کرتا ہے، کہتا ہے جی اور حوالہ تو پیش ہی نہیں کرتے نا، سامنے بھی سارے وہ بٹ قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ کہاں سے بات بیان کر رہے ہو۔ کہتا ہے جی مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علی ایک زمانہ آئے گا کہ جو ہے وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے خلیفہ کو محصور کر دیا جائے گا، تم اس وقت ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنا بلکہ تم گھر میں نماز پڑھنا۔ وہ کیڑی کتاب لکھی ہے حدیث؟ میں تمہیں دسنا کیڑی کتاب لکھی ہے، بخاری شریف سے میں بتاتا ہوں کہ اس کی بالکل مخالفت میں حدیث لکھی ہوئی ہے جو تو اپنی پبلک کو دھوکہ دے رہا ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 694 نمبر روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تمہیں نمازیں پڑھاتے ہیں، اگر وہ صحیح نماز پڑھائیں گے تمہیں تمہارا ثواب پورا ملے گا اور ان کو بھی ملے گا، اور اگر وہ تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے تو تمہیں ثواب پورا مل جائے گا، ان اماموں کی غلطیوں کا وبال انہی پر ہوگا۔ یہ اکثر مجھے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بریلوی اور دیوبندی امام رفع الیدین نہیں کرتے تو غلط نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیا کریں۔ بھئی بیسک نماز کی سٹرکچر تو سب کی ایک ہی ہے، قیام کے بعد رکوع کے بعد کھڑا ہونا، ہر رکعت میں 2 سجدے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 رکعتوں کے بعد تشہد کرنا اور 4 کے بعد سلام پھیر دینا، یہ بیسک سٹرکچر تو سب کی سیم ہے۔ باقی رفع الیدین والا ایشو ہے، تو اگر امام رفع الیدین نہیں کرتا آپ ضرور سنت کے مطابق رفع الیدین کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی، امام کی غلطی کا وبال اسی پر ہوگا۔ اسی طریقے سے فاتحہ خلف الامام کے لیے اگر کوئی امام وقفہ نہیں دیتا قرات کرنے کے بعد رکوع سے پہلے کہ مقتدی بھی قرآن پڑھ لیں سورۃ الفاتحہ، تو اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 84 میرا سن لیجیے اہل سنت پاک.com پہ۔ تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت وہ والی بیان نہیں کریں گے، وہ خوارج کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے، اور صحیح بخاری کی 694 نمبر حدیث اور اگلی 695 نمبر حدیث، میں کہتا ہوں یہ دونوں کڑوی گولیاں ہیں ان مولویوں کے لیے، اور یہ ساروں کے لیے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، جو سب اس قسم کے فتوے دیتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے یہ کڑوی گولیاں ہیں۔ 695 نمبر حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، اس کے اوپر تو امام بخاری نے باب باندھ دیا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف سے کہ باغیوں اور بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھو۔ امام بخاری نے باب باندھا اور پہلے تعلیقاً روایت حسن بصری کا قول لے کر آئے تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام المتوفی 110 ہجری کہ حسن بصری کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں کہ بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہوگا۔ اور پھر نیچے روایت لے کر آئے امام بخاری 695 نمبر صحیح بخاری میں جو مولویوں کے گلے سے نیچے نہیں اترتی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے محصور کر لیا، مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی ان کے دور خلافت میں، لوگ حاضر ہوئے، کہا اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں، اور یہ فتنوں کا امام بدعتی امام مسجد پر قابض ہے اور نمازیں پڑھاتا ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم کہیں گناہ گار نہ ہو جائے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے۔ تو سیدنا عثمان نے یہ نہیں کہا اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد لادہ بنا لو، حالانکہ سب سے بڑی چیز ان کی سٹیک پہ لگی ہوئی تھی خلافت۔ سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، تم انہی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو، جب تک یہ نیکی کا کام کرے ان کا ساتھ دو، جب برائی کرے ان سے الگ ہو جاؤ، نمازیں ان کے پیچھے ہی پڑھو۔ اس سے بڑی کون سی بدعت ہوگی؟ وہ کہتے ہیں جی کوئی چھوٹی بدعت ہوتی ہے کوئی بڑی بدعت، بھئی سب سے بڑی بدعت خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کرنا ہے۔ یہ جو آپ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اس کو آپ ذرا پورا پڑھیں ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ سے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس وقت میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ پرٹیکولرلی خلفاء راشدین کے خلاف خروج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کہا ہے، اور وہ 5 ہیں خلفاء راشدین، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہ السلام۔ میں نے اس میں بتایا وہ 30 سال تک خلافت ہے۔ تو سیدنا عثمان کے خلاف جو کھڑے ہوئے وہ تو بدعت کبریٰ کرنے والے لوگ تھے، اور یہ تو جھوٹا پراپوگنڈا بھی کیا جی وہ یہودی پارٹی تھی، کوئی عبداللہ ابن سبا پارٹی تھی، عبداللہ ابن سبا پارٹی تھی تو چلیں اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ کا جھوٹ مان لیں تو پھر تو یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا سیدنا عثمان نے کہہ دیا، چلو ہاں ووٹ پھکیلاب کیجئے، یہودی سے نو مسلمان تھے، تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی ان کو۔ ان کے سرگنا محمد بن ابی بکر سیدنا ابو بکر کے بیٹے تھے، بعد میں خیر وہ پیچھے ہٹ کے وہ ایکسٹریم تک نہیں گئے، شہادت میں وہ شامل نہیں ہے، مسلمان تھے۔ مسئلہ نمبر 116-20 سن لیجئے میرا کہ سیدنا عثمان کی شہادت کی اصل وجہ کیا تھی؟ بس ان کی کچھ پالیسیز ایسی تھیں جن کی وجہ سے صحابہ کو ان سے اختلاف ہو گیا تھا، اور وہ اختلاف پھر ایک خاص درجے کو تجاوز کر گیا، حتیٰ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کو مظلوماً شہید کر دیا گیا۔ تو یہ ایک تلخ داستان ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ سیدنا عثمان کی لائف سٹیک پہ لگی ہوئی تھی، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، اور یہ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہ پڑھو، فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھو، فلاں کے پیچھے۔ یہ فاروق رضوی صاحب کو میں بتا رہا ہوں کہ میرے بھائی یہ روایتیں بخاری سے پڑھ کے سناؤ، اور جو تو جعلی روایتیں بھائی بیان کر رہا ہے نا
کہ جی مولا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر میں ہی نماز پڑھنا، وہ کیڑی کتاب ہی لکھی پائی کٹ بار سن سنا کے سننی ٹنی سننی اسی ہاں بکش مسلمان کتاب و سنت کے دلائل پیش کرتے ہیں، ٹن کیا ہوا اپنی پبلک کو، کوئی ریفرنس پیش نہیں کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں سنی بنو ٹنی نہ بنو، یہ ٹنی ہے سن سنا کے سننی صحیح سنی بنو، کتاب و سنت کے منہج کے مطابق چلو.